وفاداری حضور کے ساتھ، غلامی بھی حضور کے ساتھ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں تم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہو پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اچھی اچھی نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، اور نقاہت کا یہ عالم تھا کہ سرکار نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا، پتھر باندھ رکھے تھے حضور نے۔ صحابہ نے آ کر عرض کی بندہ نواز ہماری بھوک کی شدت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں۔ محبوب نے فرمایا تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، اپنے جسم سے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا، دیکھا 2 پتھر میرے رسول نے باندھ رکھے تھے۔ دین یوں نہیں پھیلا ہے، دین ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے۔ ہم کہتے جی پہنچ گیا بس بات ختم ہو گئی، کہا نہیں، سرکار نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے اپنے پیٹ پر۔ حضرت جابر کہتے میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا، اور عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ کے چہرے پر آپ نے کچھ نہ کھایا ہو، جی ضرور، جب آپ نے کچھ نہ کھایا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے چہرے پہ نقاہت کے آثار ہوتے ہیں، نقاہت کے آثار ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا اور مجھے لگا کہ سرکار نے نا لگتا ہے کھانا نہیں کھایا ہے، کھانا حضور نے، اونچی آواز سے بولے، حضور نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ فرماتے میں گھر میں آیا، میں نے بیوی سے کہا حل عندکی شیء، گھر میں کچھ ہے؟ بیوی کہنے لگی 1 سا گیہوں ہے اور 1 سالہ بکری کا بچہ ہے۔ کہتے میں نے بکری کو ذبح کیا، دیگچی پہ چڑھایا، کھانا تیار ہونے لگا۔ میں شام کو حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا بندہ نواز کھانا تیار ہو گیا ہے۔ میں نے کہا حضور کھانا مختصر سا ہے، خود تشریف لائیں، 1-2 بندے بھی ساتھ لائیں، لیکن کریم کے کرم کے کیا کہنے، ان کی نگاہ عنایت کے کیا کہنے، ان کے فضل و کرم کے کیا کہنے۔ سرکار نے فرمایا خندق والو، احزاب والو، سارے چلو، آج جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ آج کیا کی ہے؟ جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ سارا لشکر چل پڑا۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور آگے آگے، لشکر پیچھے پیچھے، اور میں ان سب کے پیچھے پیچھے، اور میں شرمندہ سا کہ میرے گھر میں کھانا جو ہے وہ تو 1-2 بچوں کا، 1-2 افراد کا تھا، اور حضور نے سارے لشکر کو ہی دعوت دے دی ہے۔ اب میرے گھر پہ کوئی آ جائیں، لوگ آ جائیں کھانے کے لیے، دعوت کے لیے، 2-3 بندوں کا کھانا ہو اور 15 بندے آ جائیں، میرے تو ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ اور حضرت جابر کے گھر میں خود حضور آئے ہیں، صحابہ آئے ہیں، ابو بکر و عمر آئے ہیں، اور ایسی حالت کے اندر کھانا 2-3 بندوں کا ہے۔ اور حضور کو حضرت جابر نے تو یہ کہا کہ حضور آپ بھی آئیں، 1-2 بندوں کو لائیں، لیکن حضور سب کو لائے ہیں۔ کہتے میرے قدم زمین پہ لگ نہیں رہے تھے، میرے ہوش ٹھکانے نہیں تھے، اور میں رب کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا یا اللہ آج شرمندہ ہو گیا، آج نہیں بچ سکوں گا، بڑی شرمندگی ہوگی، کھانا تو تھوڑا سا ہے۔ کہتے ہیں سارے صحابہ جب پہنچ گئے، حضور نے فرمایا جابر آٹا لاؤ۔ میں آٹا لایا، حضور نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا، اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، اور ساتھ ہی کہا بارک اللہ، اللہ اس میں برکت ڈال۔ پھر فرمایا سالن لاؤ، سالن لایا گیا، حضور نے اس میں بھی لعاب دہن ڈالا۔ لعاب دہن ڈالنے کی دیر تھی، فرمایا بارک اللہ، اللہ برکت ڈالے۔ فرمایا اب ایسے کرو 10-10 بندے آتے جائیں، کھانا کھاتے جائیں۔ 10-10 صحابہ آئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں حیران تھا، پتہ نہیں یہ لنگر کہاں سے آ رہا ہے، یوں لگتا تھا جیسے آج میرے گھر سے نا کوئی کنیکشن جنت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور ادھر سے نعمتیں آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں سارے صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور ان کی تعداد 1000 تھی۔ کتنی؟ 1000 صحابہ، سب نے کھایا ہے، لیکن یہ لنگر بڑا کیسے ہے؟ لنگر بڑا کیسے ہے؟ بولے نا ذرا، لنگر میں اضافہ کیسے ہوا ہے؟ حضور نے لعاب دہن رکھا ہے نا، اس میں ڈالا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں سب نے کھا لیا، 1000 کے لشکر نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور جب سب چلے گئے تو فرمانے لگے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر جابر اب بتاؤ، اب بتاؤ کوئی بچا تو نہیں ہے، کوئی خالی تو نہیں رہ گیا؟
اور سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے۔ عرض کرنے لگے بندہ نواز میں تو حیران ہوں، پتہ نہیں یہ لنگر آیا کہاں سے ہے؟ فرمایا یہ نبی کے در سے لنگر آیا ہے، یہ خزانہ ہمارا ہے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری، واہ واہ۔